Hello friends, welcome back to another video. We are here back again with the another new video of Raja Saqib Muftafai. इनकी जो राजा साकिब मुस्तफ़ाई है, इनकी हम वीडियोस यार बहुत ज़्यादा बनाते हैं और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं किए हमने। और बहुत मस्त वीडियो बनाते हैं यार। ये एक लोते हैं जो सच में सिर्फ मोटिवेट करते हैं आपको खुद के रिलीजन से रिलेटेड, और दूसरों के रिलीजन के बारे में बहुत ही कम बात होती है इनसे। मैंने देखा है, जहाँ तक कि मैंने सारी वीडियोज़ इनकी देखी हुई है, जितनी वीडियोज़ देखी हुई है, दूसरों के रिलीजन के बारे में बहुत ही कम बात करते हैं। ये मोटिवेट करते हैं थ्रू कुरान, थ्रू इस्लाम। बोलते हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ है यार इनकी। तो डेफिनेटली हम वीडियो इनकी इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको भी पसंद करते हैं। आप लोग भी पसंद करते हो तो लाइक कर देना इनकी वीडियो को अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। फिलहाल आज का जो टाइटल है वीडियो का वो है कायनात को हसीन बनाया। कायनात मतलब संसार, संसार को हसीन बनाने की उसके अंदर ये मोटिवेट कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत प्यारी बातें बताएंगे, तो हम कंप्लीट सुनेंगे। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे देना हमें लिख के, कैसी लगी आपको वीडियो, और हम अपना रिएक्शन दे देते हैं। लास्ट में आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नज़र के तलज़्ज़ुज़ के लिए, निगाहों की तस्कीन के लिए कुदरत ने रंगा रंग नज़ारे रखे हुए हैं। और एक किस्म के फूल नहीं हैं, हज़ारों अक़साम के फूल रखे गए हैं। आसमान को भी बेनूर नहीं रखा गया, ज़ीनत कवाकब के साथ मुज़य्यन किया गया है। कभी धनक के रंग बखेर दिए जाते हैं, कभी सावन के सरमई बादल मिटड़ते हैं तो तबीयतों में एक तलज़्ज़ुज़ पैदा होता है कि अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है ताकि इंसान जो है वो कभी उकताहट का शिकार ना हो। इंसान हमेशा उसका दिल बहलता रहे, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक का मकसूद है। और अल्लाह की तख्लीक का जो मकसूद है, मकसद तख्लीक इंसानियत इंसान है, और इंसान का फिर मकसद क़ुर्ब इलाही का हुस्न। तो उसको हर तरह की आसूदगी दी जाती है ताकि ये सारी चीज़ें हासिल करके ये शुक्र की तरफ बढ़े। आपका बेटा हो और आप उसको आला तालीम दिलवाना चाहते हो, फ़ायदा उसी का ही है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आप उसको हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा लिबास, जेब खर्च, और उसके सारे शौक़ पूरे करते हैं। और उसको कहते हैं कि बेटा मेरा मुतालबा ये है कि तू ध्यान से पढ़, बाकी तू तेरे लिए ये भी दस्तयाब है, ये भी दस्तयाब है। तो एक बाप अपने बेटे को खुश रखने के लिए, उसको आसूदा रखने के लिए, उसकी तबीयत के अंदर सरशारी रहे, और उससे मुतालबा एक ऐसा आप करते हैं जो उसी के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है और हर चीज़ उसको फराहम करे। तो मेरे अल्लाह ने बंदों को हर तरह की गूनागून नेमतें और तरह तरह के खुशी और सरशारी के असबाब, मुसरत और शादमानी के ज़राए अता फरमाए, और मुतालबा क्या किया कि तू इन उमूर को बजा ला। और अगर वो बजा लाता है तो उससे उसी का मुस्तकबल वाबस्ता है, उसी की आखिरत वाबस्ता है, फ़ायदा भी उसी को है। तो जिस तरह एक बाप का प्यार है, माँ का प्यार है, कि वो ख़ुद भूख प्यास काट करके भी औलाद को हर आसूदगी देते हैं और कहते हैं कि बस हमारा मुतालबा ये है कि तुम ये पढ़ जाओ, तुम मेहनत करो, अच्छे नंबर ले लो और तुम आगे बढ़ो। तो मेरा मालिक कह रहा है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारे लिए पैदा कर दिया, ये कितने ताकतवर जानवर हैं, कितना कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ से सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन तुम्हें तनव्वु इसलिए दिया है कि तुम गूनागून नेमतों को इस्तेमाल करो और मेरी बंदगी बजा लाओ, और इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारी आखिरत सब। और तुम इन मुतनव्वे चीज़ों को हासिल करने के बाद तुम यूँ करो कि मेरे साथ जुड़ जाओ, इससे तुम्हें तमानियत क़ल्ब भी नसीब। लेकिन अगर बंदा अल्लाह की नेमतें मुयस्सर होने के बावजूद, गूनागून नेमतें हासिल करने के बावजूद, ज़िंदगी का ऐश, ज़िंदगी का तलज़्ज़ुज़, ज़िंदगी की सरशारियाँ, ज़िंदगी की खुशियाँ, मुसरतें, शादमानियाँ और ज़िंदगी की सारी आसूदगियाँ हासिल करने के बावजूद भी बेचैन रहे, मुस्तरिब रहे, उसका दिल गम व अंधों का ठिकाना रहे, अनजाना खौफ रहे, और एक अजीब किस्म की एक कैफियत ऊपर तारी रहे, और वो दुनिया के ऊपर रह के इत्मीनान का नूर पैदा ना हो सके, और हर वक्त शदीद हुज़न में, शदीद गम में रहे, तो इसको अरबी में कहते हैं अत्तासा। और ये
ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی انسان ایک عجیب بے چینی اور ایک عجیب ہم اور غم اور تکلیف اور صدمے سے دوچار رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد Definitely. فرمایا کہ جو شخص اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لے تو یہ اس کے غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں کو اپنے اوپر اس طرح طاری کر کہ وہ آخرت کا ہم اور آخرت کا غم اور آخرت کا معاملہ اس کو پس پشت ڈال دے، جبکہ وہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لاڈ کیوں دیکھ رہے ہیں، مجھے موبائل بھی لے کے دیا ہے قیمتی سے قیمتی، خود جیسے بھی گزارا کر رہے ہیں، مجھے اچھے ہاسٹل میں رکھا ہوا ہے، میرا کھانا بہترین ہے، مجھے انواع و اقسام کی نعمتیں باہم پہنچ رہی ہیں، میرا لباس اچھا ہے۔ میرے ماں باپ کے اندر مالی اتنا استحکام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، اگر امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے یا اس اپنے اسباق کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وقتی تلذذ اس کو ایک سرشاری تو دیتا ہے، لیکن پھر اس غم میں ڈوب جاتا ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تمہارے اس دل میں میرے علاوہ کوئی اور غیر نہیں ہونا چاہیے، اس کی تم نے نفی کر دی۔ تو جب انسان یہ نہیں کر پاتا تو وہ پھر ہموم میں، غموں میں، تکلیفوں میں ڈوب جاتا ہے اور التعاسہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربی، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ جب تم میرے حضور کھڑا ہو تو پھر میرا ہی ہو، نماز میں ہو تو پھر تیری توجہ کسی اور سے مت نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے۔ املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر، بے نیازی پیدا کر دوں، تیری ضروریات کا میں خود کفیل ہو جاؤں، تیرے کاروبار کے اندر میں برکت رکھ دوں، تیرے امور زندگی میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لوں، تیرے کام خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، جدھر چلے گا راستے ملتے چلے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، کام تجھے بہت ہوگا، کوئی فراغت کے لمحے ہی نہیں ہوں گے، صبح کام شام کام، تو بھائی آرڈر پورا کر رہا ہے تو نہیں آ رہا ہے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی زندگی بھر دور نہیں ہوگی، اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی نفس کی خواہش ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک مطمئن زندگی حاصل کرنا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، عطا کر رکھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو موازنہ کریں، بلکہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جب اوپر دیکھو گے تو لڑکھڑا جاؤ گے، پاؤں تمہارے ڈول، سنگ مرمر پہ چلنے والا پھسل جاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ جاننے والا ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ واو، تو فرمایا کہ what a thought. دنیا میں اپنے آگے نہیں دیکھنا، اپنے پیچھے دیکھنا۔ تم دیکھو کہ وہ لوگ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، آج مہنگائی کا دور ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لانے کہ میرے پاس اتنا موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو صبح کو کما کے شام کو فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر ملک کے اندر حالات اس طرح کے بڑھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ان کا سوچنے کی بجائے تو فکر اپنی ہی کھائی جا رہی ہو تو پھر تکلیف و اذیت میں اضافہ ہوگا۔ تو نیچے دیکھنے کا مزاج آپ کو آسودہ کرے گا۔ جن امور سے ان کے رب نے انہیں منع کیا ہے، تو یہ شے حضرت انسان کو ممتاز کرتی ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ اور ضامن بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے اور اس کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان دو اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو کہا کہ جو باطن کے اعمال ہیں وہ تقوی کہلاتے ہیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے
کہ وہ امتثال امر کے طور پہ آپ وہ کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اب آپ دل سے بھی رکے ہوئے ہیں اس کام سے، تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے اور یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کا تقویٰ ہے۔ تو تقوی کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے دل سے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ تو تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا اوکے، واو، ڈیفینیٹلی ون آف دا بیسٹ ویڈیو ہے یہ بھی یار، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ کبھی اپنی ویڈیو میں نا، کسی بھی ویڈیو میں کسی اور ریلیجن کے بارے میں برائی نہیں کرتے، کسی اور ریلیجن کے بارے میں باتیں نہیں کرتے، صرف یہ اسلام کو لے کے، اسلام کو، قرآن کو ریفرنس بنا کے سمجھاتے ہیں، پیاری باتیں سمجھاتے ہیں، زندگی میں موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ سمجھو گے اس کے، ان کی باتیں بہت پیاری باتیں۔ اور جیسے کہ کہا کہ کائنات کو خوبصورت بتایا، مطلب اوپر والے نے اس دھرتی کو خوبصورت بنایا ہے۔ پھول آپ دیکھو گے، پھول، سبزی آپ دیکھو گے، مطلب بے شمار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طرح کے، ہزاروں طرح کے ہیں، جانور ہزاروں طرح کے، انسان کے دل الگ الگ بنائے گئے ہیں، ہر طرح کے انسان ہیں۔ اور آسمان، جیسے کہ انہوں نے کہا، موسم بھی ایک نہیں رکھا ہے، گرمی، سردی، برسات، اسپرنگ سیزن، ہر طرح کا سیزن آتا رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں، تاکہ انسان، سنو والا سیزن بھی آتا ہے تاکہ انسان بوریت سے نہ بھرا ہو، ان کی زندگی میں رومانچ آتا رہے، انسان کبھی بور نہ ہو۔ پوری دھرتی انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے ڈیفینیٹلی، اور آپ اگر سمجھو گے انسانوں کو اپنے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ ویڈیو بتائیے کیسی لگی، بہت پیاری ویڈیو تھی، کمنٹ کر کے ضرور بتانا اینڈ شیئر کر دینا ویڈیو کو یار اپنے فرینڈس اور فیملی میں، لائک کر دینا، سبسکرائب ضرور کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، ٹیک کیئر۔